यार साइम, तुमने कभी सोचा है हम दोनों इतने एक जैसे क्यों हैं कि सब हमें देखकर उलझ जाते हैं? साइम ने अपनी फाइल बैग में डालते हुए हल्का सा हंसकर जवाब दिया। और तुझे हर वक्त यही क्यों सोचना होता है? छोड़ ना यार, मजा ही तो है इसमें कि सब कंफ्यूज हो असल में आसिम कौन है और साइम कौन। वैसे भी अम्मा तो कहती हैं कि तुम दोनों के सिर्फ चेहरे एक जैसे हैं, मगर दिमाग तो बिल्कुल उलट है। साइम ने फौरन जवाब दिया, हाँ, अम्मा को तो हमेशा यही शिकायत रही है कि मैं ज्यादा शरारती हूँ और तू ज्यादा सीधा। आसिम ने गहरी सांस लेकर कहा, पर देखना क्लास में सब कैसे हमें घूर रहे थे जैसे हम कोई मुआवजा हो। साइम ने हंसते हुए कहा, और इसलिए क्योंकि हम दोनों जुड़वा भाई हैं और जुड़वा होना भी कोई आम बात नहीं है। आसिम और साइम में फर्क करना किसी के बस की बात नहीं। आसिम ने खाली नजरों से कहा, पर मैं चाहता हूं कि एक दिन सब जाने कि मैं कौन हूं और तू कौन है, क्योंकि सब कुछ बांटना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। साइम ने धीमा सा कहकहा लगाया, यही तो खास बात है हम दोनों की। हर चीज बांटने के बाद भी हम दोनों अलग अलग नहीं हैं, फिर भी एक हैं और दोनों खामोश हो गए, जैसे कोई अनदेखी दीवार उनके बीच लम्हे भर को खड़ी हो गई हो। फिर साइम ने जबरदस्ती मुस्कुराहट लाते हुए कहा, चल क्लास शुरू होने वाली है, फिर से सब हमें देखकर वैसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे जैसे हमेशा होते हैं, और मैं ये सब देखकर बहुत मजा आता है। और जैसे ही दोनों क्लास की तरफ बढ़े, सामने राहदारी के मोड़ से एक लड़की निकली जिसके हाथ में नोट्स थे और सर झुका हुआ। वो लड़की करीब आते ही अचानक रुकी और कदरे घबरा कर बोली, आप दोनों जुड़वा हैं? साइम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम दोनों जुड़वा हैं। लड़की ने जल्दी से अपने नोट्स सीने से लगा लिए और हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाकर कहा, मैं आयशा हूँ। आसिम ने संजीदगी से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों में कोई फर्क है? आयशा ने थोड़ा सोचकर कहा, शायद बातों के अंदाज में या तासुरात में, लेकिन असल में आप दोनों एक जैसे ही लगते हैं। साइम ने शरारत से कहा, तो क्या हम दोनों को एक साथ बात नहीं करनी चाहिए ताकि तुम्हारी मुश्किल कम हो जाए? आयशा हंस पड़ी, ऐसा मत करें, वैसे ही मेरी जान पर बनी हुई है। अभी तक क्लास का माहौल ही समझ नहीं आ रहा, ऊपर से आप दोनों को देखकर और घबराहट हो रही है। आसिम ने आहिस्ता से कहा, घबराहट की बात नहीं, अगर कभी कुछ समझ ना आए तो हम दोनों यहाँ हैं। आयशा ने सर हिलाते हुए कहा, पता है कल भी आप दोनों एक लड़की की मदद कर रहे थे, उसे नोट्स दे रहे थे। सब कहते हैं आप लोग सबके लिए इतना वक्त कैसे निकालते हैं? आसिम ने फौरन कहा, क्योंकि हम दोनों में से कोई ना कोई फारिग होता है। अगर मैं मसरूफ हूं तो आसिम संभाल लेता है, और अगर आसिम मसरूफ हो तो मैं संभाल लेता हूँ। आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, यही तो सब कहते हैं कि आप दोनों की दोस्ती सबसे अलग है। बस ठीक है, आज से तुम हमारी दोस्त हो, अगर कोई मसला हो तो सीधा हमारे पास आना। आयशा ने नजरें नीचे करते हुए कहा, ठीक है, और अब मुझे क्लास के लिए देर हो रही है, फिर मिलती हूँ। वो तेजी से कदम बढ़ाकर चली गई। आसिम और साइम एक लम्हे को जागते देखते रहे। फिर साइम ने आहिस्ता से कहा, यार नई लड़की है, जल्दी सबके साथ घुल मिल जाएगी। आसिम ने सर हिलाते हुए कहा, पर अभी इसकी आंखों में बहुत उलझन है। और दोनों दोबारा चल पड़े जैसे कि कुछ भी ना हुआ हो, मगर कदमों की रफ्तार थोड़ी बदल गई थी। अगले दिन जैसे ही क्लास खत्म हुई, आसिम ने बैग कांधे पर डाला और कहा, साइम आओ लाइब्रेरी में चलें, आयशा को नोट्स चाहिए थे, उस दिन कह रही थी। साइम ने हंसते हुए कहा, तू जा, मैं तो कैंटीन में बैठा हूँ, अगर वो आएगी तो उसे वहीं भेज देना। आसिम ने पलटकर उसे घूरा, ओए तू हमेशा कैंटीन क्यों भागता है? साइम ने उसका हाथ पकड़ लिया, तू भी चल कैंटीन। चलते हैं, वो वहीं आएगी। और जैसे ही दोनों कैंटीन पहुंचे, आयशा पहले ही से एक कोने के मेज पर बैठी नोट्स देख रही थी। साइम तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और खुश दिली से बोला, अरे वाह, आज तुम पहले ही यहाँ आ गई हो। आयशा ने सर उठाकर कहा, बस कुछ समझ नहीं आ रहा था तो सोचा तुम दोनों में से कोई मिल जाए तो नोट्स दिखा दूं। आसिम पीछे खड़ा रहा, उसकी नजर बस आयशा के चेहरे पर थी जो साइम से बात करते हुए कदरे खिल रही थी। साइम ने बैठते हुए कहा, दिखाओ क्या मुश्किल है, वैसे भी टीचर की उर्दू अक्सर चीनी लगती है। आयशा हंस पड़ी, वाकई कल उसने जो पोइम सुनाई मैंने आधी भी नहीं समझी। साइम ने नोट्स उसके हाथ से लेते हुए कहा, तुम बस इतना कहो कि समझाना है, आसिम साहब तुम्हें 2 दिन में प्रोफेसर बना देंगे। आसिम ने दबे लहजे में कहा, साइम मुझे क्यों घसीट रहा है, तू ही समझा दे। आयशा ने जल्दी से कहा, नहीं आसिम, तुम्हारी बातें जल्दी समझ आती हैं, तुम क्लास में भी सबको अच्छे से समझाते हो। साइम ने कहका लगाया, हाँ हाँ, आसिम तो यूं ही टीचर है, पर तुम उससे डरती क्यों हो? मुझसे तो तुम आराम से बात करती हो, उसके सामने सीधी हो जाती हो। आयशा ने शर्मा कर कहा, ऐसी बात नहीं है। आसिम ने नजरें चुरा ली, ये सब फजूल बात है, नोट्स पर ध्यान दो। साइम ने शरारत से कहा, अरे वाह, आज तो आसिम शर्मा भी रहा है।
عائزہ نے ہنس کر کہا اچھا چھوڑو نا، یہ دیکھو یہاں کیا لکھا ہے۔ سائم جھک کر نوٹس دیکھنے لگا اور عاصم بس بیٹھا ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں عجیب سا درد اٹھا پر اس نے چہرے پر کوئی تاثر نہ آنے دیا۔ سائم نے عائزہ کی کلائی پر انگلی رکھ کر ایک لفظ پر نشان لگا دیا۔ یہاں غلط لکھا ہے، پروفیسر نے انقلاب کہا تھا، تم نے انکشاف لکھ دیا۔ عائزہ نے جلدی سے کہا او اچھا، تم نے کیسے یاد رکھا؟ سائم نے گردن اچکائی، بس دماغ کبھی کبھی چل ہی جاتا ہے۔ عاصم نے دھیمی آواز میں کہا میں نے بھی وہی نوٹس لکھے تھے، جو تم چاہو تو میرے بھی دیکھ لو۔ عائزہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر نظریں نیچے کر لیں۔ پہلے یہ ٹھیک کر لوں پھر تمہارے والے بھی دیکھ لوں گی۔ سائم نے عاصم کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی اور آہستہ سے بولا دیکھا، مجھ پہ زیادہ بھروسہ ہے۔ عائزہ نے جلدی سے کہا ایسی بات نہیں عاصم، تم بھی میرے بہت اچھے دوست ہو۔ پر عاصم نے بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ پر اکتفا کیا اور چپ چاپ بیٹھا رہا، جیسے اس کے دل میں اترتی ہوئی خاموشی کو کوئی بھی سن نہیں سکتا تھا۔ سائم اور عائزہ نوٹس پر جھکے ہنستے بولتے رہے اور عاصم کے لیے جیسے آوازیں مدھم پڑتی گئیں، پر اس نے دل ہی دل میں خود کو سنبھالتے ہوئے بس اتنا سوچا کہ شاید کچھ رشتے خاموشی میں ہی خوبصورت رہتے ہیں۔ مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے سائم اور عائزہ کے بیچ کچھ لمحے ایسے آنے لگے جن کا کسی کو بھی پتہ نہ چلتا۔ ایک دن عائزہ لائبریری میں اکیلی بیٹھی تھی اور سائم دبے قدموں اس کے پاس آیا۔ عائزہ نے چونک کر سر اٹھایا اور ہلکی مسکراہٹ چھپا کر بولی اتنی آہستہ چل رہے ہو، کوئی اور لڑکی ہوتی تو چیخ پڑتی۔ سائم نے ہنس کر کہا پر تم چیخو گی نہیں کیونکہ تم مجھے پسند کرتی ہو۔ عائزہ نے جھینک کر نوٹس بند کیے۔ فضول باتیں مت کرو۔ سائم نے آہستہ سے اس کی انگلیاں تھام لی۔ مت کہو فضول، تمہارے ہاتھ بتاتے ہیں کہ تمہارے دل کی رفتار ابھی تیز ہے۔ عائزہ نے نظریں نیچی کر لی۔ یہ سب باتیں مت کیا کرو، ڈر لگتا ہے۔ سائم نے اس کی طرف جھک کر آہستہ سے کہا محبت ڈر کر نہیں ہوتی، تم چاہو تو سب کہہ دو۔ عائزہ نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر سائم نے پکڑ لیا۔ نہیں چھوڑوں گا، تمہاری آنکھیں کہتی ہیں تم بھی مجھ جیسا سوچتی ہو۔ اور عائزہ کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ اس نے ہلکی آواز میں کہا سائم، سب کچھ اتنا آسان نہیں۔ سائم نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور پھر اس نے عائزہ کی پیشانی کو اپنے ہونٹوں سے چھوا تو عائزہ کا پورا وجود کانپ گیا۔ اس نے جلدی سے ارد گرد دیکھا، کسی نے دیکھ لیا تو سائم؟ سائم نے مدھم آواز میں کہا کوئی نہیں دیکھے گا، آج صرف ہم ہیں۔ اور عائزہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر بولی تم پاگل ہو، ابھی کوئی آ جائے گا۔ سائم نے اس کی کمر کو آہستہ سے چھوا تو آنے دو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اور عائزہ کا سانس پھولنے لگا۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوئی، میں جا رہی ہوں، کل بات کروں گی، اور تیز قدموں سے نکل گئی۔ اسی رات عاصم اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس نے آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا عائزہ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے ہچکیاں دباتے ہوئے دوبارہ کوشش کی، نہیں ایسے نہیں عائزہ، تم میری زندگی ہو۔ پھر اس نے خود کو دیکھا اور آہستہ سے کہا نہیں، اس طرح بھی نہیں کہتے۔ وہ کئی بار کوشش کر کے بھی ہمت نہیں کر پایا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ کمرے کے دروازے میں کھڑی ماں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جب عاصم تھک ہار کر واپس مڑا تو ماں بھی جلدی سے پلٹ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا اپنی کمزوری کسی کے سامنے محسوس کرے۔ اگلے دن کینٹین میں عائزہ اور سائم ایک ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ سائم نے ہنس کر کہا کل تو تم ایسے بھاگ گئی جیسے میں کوئی جرم کر رہا ہوں۔ عائزہ نے شرارتی انداز میں اس کے بازو پر ہاتھ مارا، جرم ہی تو تھا، تمہیں پتا ہے میں کتنی ڈر گئی تھی۔ سائم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گرفت میں لیا۔ ڈرنے کی کیا بات ہے، تم میری ہو، بس میرا نام لو، سب ڈر ختم ہو جائے گا۔ عائزہ نے آہستہ سے کہا سائم، کبھی کبھی دل کرتا ہے سب کو بتا دوں کہ ہم۔ سائم نے فوراً کہا نہیں، ابھی نہیں، ابھی وقت نہیں آیا۔ عائزہ نے شکوے سے کہا پر تم تو ہر رات فون پر کہتے ہو کہ تمہیں میری آواز کے بغیر نیند نہیں آتی۔ سائم نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا، یہ باتیں صرف تمہارے اور میرے بیچ رہیں گی، دنیا کے لیے ہم ابھی بھی دوست ہیں۔ اور عائزہ کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی آئی، جیسے وہ سب کچھ کہنا چاہتی ہو۔ اسی لمحے عاصم کینٹین میں داخل ہوا۔ اس کی نظر عائزہ کے ہاتھ پر ٹھہر گئی جو ابھی بھی سائم کے ہاتھ میں تھا۔ عاصم نے لمحے بھر کو سانس روکا، پھر نظریں پھیر کر خالی آواز میں بولا سائم، کلاس شروع ہونے والی ہے، آ جاؤ۔ اور عائزہ نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ سائم نے بے نیازی سے کہا تم جاؤ، ہم آتے۔ عاصم خاموشی سے پلٹ گیا۔ اس کی پیٹھ سیدھی تھی مگر قدم جیسے زمین میں دھنستے جا رہے تھے۔ رات کو وہ پھر آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ عائزہ، اگر تم سن سکتی ہو تو سن لو، میں تم سے
پر لفظ اس کی زبان پر اٹک گئے اور آنسو اس کی گالوں پر بہنے لگے۔ اگلی صبح اس نے خود کو معمول سے زیادہ مصروف رکھنے کی کوشش کی، مگر دل بے قرار تھا۔ اسے معلوم بھی نہ تھا کہ اس کا دل کتنا زخمی ہونے والا ہے، کیونکہ دوپہر کو سائم عائزہ کو لے کر گھر آ گیا۔ ماں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی جب سائم کی آواز گونجی، اماں ایک سرپرائز ہے۔ آنکھیں بند کرو۔ ماں نے مسکرا کر آنکھیں بند کی۔ سائم نے عائزہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے ماں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب کھولو آنکھیں۔ ماں کی نظریں جیسے لمحے بھر کو عائزہ پر جم گئی۔ وہ مسکرا کر بولی، کون ہے یہ پیاری سی بچی؟ سائم نے خوشی سے عائزہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اماں یہ عائزہ ہے میری دوست، بلکہ دوست سے زیادہ، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عائزہ نے نظریں جھکا کر سلام کیا۔ السلام علیکم آنٹی۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وعلیکم السلام، خوش رہو بیٹا۔ عاصم اسلم دروازے کے کونے پر کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ ماں نے سائم سے کہا، بیٹا میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں، پر تم نے یہ فیصلہ اچانک کیسے کیا؟ سائم نے ہنستے ہوئے عائزہ کی طرف دیکھا۔ کیا کروں اماں، میں اور عائزہ کئی مہینوں سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، میں اب مزید چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ عائزہ نے ہلکی آواز میں کہا، آنٹی سائم بہت اچھا دوست ہے میرا۔ ماں نے دل پر ضبط کرتے ہوئے عائزہ کی ٹھوڑی پکڑی۔ تم بھی اچھی ہو بیٹا، بہت اچھی، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ سائم نے جوش سے کہا، اماں عاصم کو بھی بلا لینا، اسے عائزہ سے ملائیں۔ ماں کی نظریں پل بھر کو عاصم کی طرف اٹھی، جو کمرے کے دروازے کے ساتھ لگ کر سب سن رہا تھا۔ ماں نے زخمی لہجے میں کہا، وہ شاید گھر پر نہیں ہے۔ سائم نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ اماں میں بہت خوش ہوں، اور تم دیکھنا عائزہ سب کو بہت پسند آئے گی۔ ماں نے کنکھیوں سے عاصم کو دیکھا جو اب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا جا رہا تھا، جیسے اس کی سانس بند ہو رہی ہو۔ اس کے قدم بے جان تھے، مگر وہ سب کے سامنے کوئی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عائزہ نے ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، آنٹی سائم نے جیسا آپ کے بارے میں بتایا تھا آپ تو بالکل ویسی ہی ہیں، بہت پیار کرنے والی۔ ماں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دل ہی دل میں اس کا دل جیسے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس لمحے انہوں نے دل میں سوچا، عاصم بھی اسی سے محبت کرتا ہے، میرا ایک بیٹا خوش ہوگا اور دوسرا ٹوٹ جائے گا۔ کس ماں کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایک بیٹے کو خوش دیکھ کر دوسرے کی بربادی برداشت کرے؟ پر اس نے زبان پر کچھ نہ لایا، بس عائزہ کو گلے لگا لیا اور اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھنے لگی، جیسے دعا کر رہی ہو کہ اس کے دونوں بیٹوں کے دل سلامت رہیں۔ مگر اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اب کسی ایک کا دل سلامت نہیں رہنے والا۔ سائم کو شادی کی اتنی جلدی تھی کہ اس نے اگلے روز ہی ماں کو عائزہ کے گھر بھیج دیا۔ وہاں سے بھی قبولیت ملی، اور جیسے ہی سائم کے طے شدہ رشتے کی خبر خاندان میں پھیلی، گھر میں ہر طرف خوشیوں کا شور مچ گیا۔ خالہ، پھپھو، چچیاں سب آنے لگی۔ ڈرائنگ روم میں سب عورتیں جمع تھیں اور سائم سب کو مزے لے لے کر بتا رہا تھا، عائزہ بہت سیدھی اور اچھی ہے، اماں کو تو پہلے ہی نظر میں پسند آ گئی تھی۔ پھپھو نے ہنستے ہوئے سائم کے کان کھینچے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا تم دونوں کب سے ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہو۔ سائم نے شرارت سے کہا، کیا کریں پھپھو، محبت تو چھپائے نہیں چھپتی۔ سب ہنس پڑے۔ ماں بھی سب کے بیچ بیٹھی مسکرا رہی تھی، مگر اس کے چہرے کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک گہرا خلا چھپا تھا۔ عاصم کونے میں بیٹھا سب سن رہا تھا، کسی کو خبر نہیں تھی کہ وہ ہر قہقہے پر اندر سے کیسا بکھر رہا ہے۔ سائم کی باتوں کے دوران ہی پھپھو بولی، ارے بہن اب عاصم کے لیے بھی کوئی لڑکی دیکھو، ڈھونڈو، دونوں بھائیوں کی خوشی اکٹھی دیکھیں۔ سائم نے جوش سے کہا، ہاں اماں، بھائی کو بھی تو اب شادی کر لینی چاہیے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ ماں نے دھیرے سے عاصم کی طرف دیکھا جو ابھی تک خاموش تھا، اس کے چہرے پر نہ مسکراہٹ تھی اور نہ کسی بات پر کوئی رد عمل۔ ماں نے نرم آواز میں کہا، عاصم بیٹا تو بھی کچھ بول، سب تیری شادی کی بات کر رہے ہیں۔ عاصم نے زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ کھینچی، اماں ابھی سائم کی خوشی دیکھ لیں، میری شادی کا کیا ہے، وقت آئے گا تو ہو جائے گی۔ سائم نے ٹوکا، نہیں بھائی، وقت یوں ہی نکل آتا ہے، میرے اور عائزہ کے بعد اب تمہاری باری ہے۔ عاصم نے نظریں جھکا لی۔ ماں نے کہا، سائم ٹھیک کہتا ہے، عاصم کے لیے بھی اب کوئی اچھی سی لڑکی دیکھنی چاہیے، دل چاہتا ہے اپنے دونوں بیٹوں کو ایک ساتھ آباد دیکھوں۔ عاصم کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر اس کے چہرہ نیچے کر لیا اور اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ سائم نے پیچھے سے آواز دی، بھائی رکنا، مگر عاصم نے دروازہ بند کر لیا۔ اس کے کمرے میں جاتے ہی اس کی سانس پھولنے لگی۔ اس نے دروازے سے لگ کر آنکھیں میچ لی، دل جیسے پسلیوں کو توڑ کر باہر آ جانا چاہتا تھا۔ اس کے اندر کی آواز چیخ رہی تھی کہ سب ختم ہو رہا ہے۔ سائم خوش ہو رہا تھا، ماں امیدیں باندھ رہی تھی، سب ہنس رہے تھے۔
اور اس کا دل کہیں ریت کی طرح پھسلتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بند دروازے کے پیچھے گہری سانسیں لے رہا تھا۔ مہندی کے گیتوں کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ باہر خوشیوں کی محفل سجی تھی، مگر عاصم کی دنیا الگ تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں مسلی اور کرسی کھینچ کر بیٹھنے ہی والا تھا کہ اچانک دروازہ بغیر دستک کے کھل گیا۔ ہانیہ دبے قدموں اندر آئی۔ اس کی مہندی کی خوشبو اور اس کے کپڑوں کی جھلک کمرے میں پھیل گئی۔ عاصم چونک کر سیدھا ہوا۔ ہانیہ، تم یہاں؟ ہانیہ نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی اور نرم لہجے میں کہا، میں کب تک انتظار کروں عاصم؟ کب تک تم مجھے ایسے نظر انداز کرتے رہو گے؟ عاصم نے ماتھے پر بل ڈالے۔ ہانیہ، دماغ خراب نہ کرو، یہ کیا حرکت ہے؟ ہانیہ نے کرسی کے پاس آ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، بس 2 منٹ۔ عاصم نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کوئی ضرورت نہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ ہانیہ نے ہونٹ بھینچے اور قدم اس کے اور قریب کر دیے۔ کیا میں اتنی بری ہوں عاصم؟ آخر تم مجھے کیوں نہیں دیکھتے؟ عاصم نے تلخی سے کہا، کیونکہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ہانیہ، یہ بات اپنے دماغ میں ڈال لو۔ ہانیہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، پر مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ اور اس سے پہلے کہ عاصم کچھ کہتا، اس نے جھک کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور اپنے گال اس کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ عاصم نے جھٹکے سے ہاتھ کھینچا۔ ہانیہ، بس کرو، یہ سب بکواس ہے۔ ہانیہ نے جذباتی آواز میں کہا، تم مجھ سے کیوں بھاگتے ہو؟ تمہیں لگتا ہے تمہارے دل کی حالت کسی کو پتہ نہیں؟ سب جانتی ہوں میں۔ وہ سائم کی ہو چکی ہے، تم کیوں خود کو برباد کر رہے ہو؟ عاصم نے غصے سے اس کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ خاموش ہو جاؤ ہانیہ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہانیہ نے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر کہا، عاصم، بس ایک بار مجھے دل سے قریب آنے دو، تم سب بھول جاؤ گے۔ اور اس نے خود کو اس کے اور قریب کیا۔ عاصم کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے دھکا دے کر اسے پیچھے کیا۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ ہانیہ نے آنسوؤں کے ساتھ اس کے گلے میں باہیں ڈالنے کی کوشش کی۔ نہیں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عاصم کا پارا 7ویں آسمان پر چڑھ گیا۔ اس نے زور سے ہانیہ کو بازوؤں سے جھٹکا دیا اور اس کے گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ حد میں رہو ہانیہ۔ ہانیہ چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ اس کے گال پر لال نشان ابھر آیا۔ دروازہ اچانک کھل گیا اور پپو اندر آ گئی۔ ہانیہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہانیہ روتے ہوئے ماں کے گلے لگ گئی۔ امی، عاصم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میں تو بس ان سے بات کر رہی تھی۔ پپو کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ عاصم، تم نے میری بچی پر ہاتھ اٹھایا؟ عاصم نے دانت بھینچ کر کہا، پپو، آپ کی بیٹی کی حرکتیں دیکھ لیں۔ مگر ہانیہ بیچ میں بول پڑی، امی، میں تو بس ان سے اپنے دل کی باتیں کر رہی تھی۔ یہ تو… پپو نے عاصم کی بات سنی انسنی کر دی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں عاصم، لڑکیوں پر ہاتھ اٹھاتے ہو۔ سائم اور ماں بھی کمرے میں آ گئے۔ سائم نے غصے سے کہا، کیا ہو رہا ہے یہاں بھائی؟ ماں نے لرزتی آواز میں کہا، عاصم، یہ سب کیا ہے؟ عاصم کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ اماں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ مگر ہانیہ روتی رہی۔ امی، میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو بس ان سے محبت کرتی ہوں۔ پھپھو چیخیں، بس کر ہانیہ۔ عاصم، آئندہ میری بچی کے قریب بھی مت جانا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ گھر کا سارا خوشی کا ماحول جیسے پل بھر میں ماتم میں بدل گیا۔ سائم نے عاصم کو کاندھے سے پکڑ کر کہا، بھائی کیا کر رہے ہو تم؟ سب لوگ کیا سوچیں گے؟ عاصم نے سائم کا ہاتھ چٹک دیا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، سب کچھ الٹا پڑ گیا ہے۔ اور اس کی آواز بھر آ گئی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، مگر ماں کی آواز نے اسے روک لیا۔ عاصم، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ عاصم نے ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خالی پن تھا۔ اماں، میں کہیں نہیں جا رہا، بس سانس لینے جا رہا ہوں۔ اور وہ کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے ہانیہ کے سسکنے کی آوازیں اور پپو کے تانے رہ گئے۔ مہندی کے گیت کہیں مدھم پڑ گئے، جیسے پورا گھر خاموش ماتم میں ڈوب گیا ہو۔ عاصم کمرے سے نکل کر صحن میں آیا تو سب کی نظریں اس پر تھیں۔ پپو ماتھے پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ یا اللہ، میں کس کے گھر اپنی بچی کو بیانے چلی تھی؟ عاصم نے سب کی طرف دیکھا پر کچھ نہ بولا۔ سائم تیزی سے ان کے پاس آیا۔ بھائی، صاف صاف بتاؤ نا، یہ سب کیا ہے؟ عاصم کی آواز کام گئی۔ کچھ نہیں، سب جھوٹ ہے۔ پپو نے جھٹ سے کہا، جھوٹ؟ میری بچی جھوٹ بولے گی؟ وہ تو رو رو کر ہلکان ہو گئی ہے۔ اس نے کہا، تم نے اسے کمرے میں بند کر کے… عاصم نے پپو کی بات کاٹ دی۔ پپو، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، اس نے خود مجھے… سائم نے نظریں چرائیں۔ بات تو خراب ہو گئی بھائی، سب رشتہ دار آئے ہیں، عزت کا سوال ہے۔ عاصم نے گہری سانس لی۔ عزت کا سوال تو میرے لیے بھی ہے، سائم میں قصوروار نہیں ہوں۔ مگر پپو نے زور سے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ عاصم، میری بچی کے آنسو کیا جھوٹے ہیں؟
उस शाम घर का माहौल बोझल रहा। औरतें इधर उधर लगातार सरगोशियां करती रहीं। मर्दों की नजरें भी आसिम पर शक से भर गईं। अगले दिन निकाह के दिन सब ने दिल पर पत्थर रखकर हंसी खुशी का ढोंग रचाया। साइम ब्लैक शेरवानी में बहुत खुश नजर आ रहा था। आयजा शर्माई शर्माई निकाह की मजलिस में बैठी थी। मौलवी साहब ने सवाल किया तो आयजा की डरसती हुई आवाज निकली, कबूल है। औरतों में सिसकियां गूंजी, फूल निछावर हुए। मर्दों ने मुबारकबादें दी। रुखसती के वक्त आयजा की मां ने बेटी को गले लगाकर कहा, बेटा अब साइम ही तुम्हारा सब कुछ है। आसिम दरवाजे की ओट में खड़ा सब देख रहा था। उसके लब कप कपा रहे थे मगर कोई आंसू नहीं निकला। साइम ने आयजा का हाथ थाम कर दरवाजा पार किया। खुशियों की सदा गूंजी, ढोल बजे, फूल उछले, लेकिन आसिम की दुनिया वीरान हो गई थी। वो सहन में रखी कुर्सी पर बैठ गया, जैसे सारा शोर उसके लिए खामोश हो गया हो। हानिया दूर खड़ी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे सब कुछ जीत गई हो। मगर आसिम की आंखों में खालीपन तैर रहा था और आखिर एक गहरी सांस लेकर उठा। उसके कदम आहिस्ता आहिस्ता माँ के कमरे की तरफ बढ़े। अंदर दाखिल हुआ तो माँ नमाज की जानमाज समेट रही थी। आसिम की आहट सुनकर चौंकी। क्यों बेटा, सब बाहर खुशियां मना रहे, तू इधर क्यों खड़ा है? आसिम ने नजरें झुकाई। अम्मा मैं जा रहा हूँ। माँ ने हैरत से पलटकर उसे देखा। कहाँ जा रहा है? अभी साइम का वलीमा होना है, अभी तो सब लोग इधर हैं। आसिम ने बमुश्किल लबों को हरकत दी। अम्मा मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। माँ के हाथों से जानेमाज छूटकर फर्श पर गिर गई। क्या कह रहा है आसिम? क्या तू हानिया की वजह से रूठा हुआ है? बोल बेटा, सच क्या है? आसिम ने आंखें भीगने से रोकते हुए कहा, अम्मा सब सच जानकर भी क्या करेंगे, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। माँ की आंखों में नमी तैर गई। तो उस दिन से बदल गया है जब से आयशा घर आई थी। बोल, आयशा की वजह से जा रहा है ना? आसिम ने सर हिलाया। अम्मा अगर मैं यहाँ रहा तो मेरा दम घुट जाएगा। माँ ने उसके कांधे पर हाथ रखा। बेटा सब संभल जाएगा, वक्त गुजर जाता है। आसिम ने लरसती आवाज में कहा, वक्त जख्म नहीं भरता अम्मा, बस उसे छुपा देता है। माँ ने उसके दोनों बाजू पकड़कर कहा, आसिम तेरी माँ कमजोर नहीं, तू मुझे बता, दिल हल्का कर, सब ठीक हो जाएगा। आसिम ने माँ के हाथ आहिस्ता से झटक दिया। अम्मा कुछ ठीक नहीं हो सकता, मुझे चले जाना चाहिए। माँ ने रोते हुए कहा, कहाँ जाएगा? आसिम ने फीकी हंसी हंसकर कहा, जहां भी जाऊं अम्मा, पर यहाँ रहकर मैं खुद को मार नहीं सकता। माँ ने दुख से उसका चेहरा थामा। आसिम मैं तेरी माँ हूं, मेरा दिल जानता है कि तू आयशा को चाहता है, मैंने तेरी आंखों में देखा है। आसिम की आवाज भीग गई। अम्मा साइम मेरा भाई है, उसकी खुशी मेरी खुशी है। माँ ने आंसू पोंछे। बेटा अगर तू चला गया तो लोग क्या कहेंगे? आसिम ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। लोग तो पहले ही बोल रहे हैं कि हानि की वजह से मैं शर्मिंदा हूं। मैं चाहता हूं वही समझें, क्योंकि असल बात कहीं ज्यादा दर्दनाक है। माँ ने उसके सीने पर सर रख दिया। तो मेरा दिल तोड़कर जा रहा है आसिम। आसिम ने बमुश्किल माँ को अपने बाजू में लिया। अम्मा मैंने हमेशा सबकी खुशी चाहिए है, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं कमजोर नहीं हूं। माँ ने रोते हुए कहा, तू खुश रहना बेटा, पर माँ का दिल अब कभी खुश नहीं हो सकेगा। आसिम ने उनके सर पर बोसा दिया। अम्मा दुआओं में याद रखना। वो तेजी से पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। माँ ने लड़खड़ाती आवाज में पुकारा, आसिम मत जा बेटा, मत जा। मगर आसिम के कदम रुके नहीं। वो सहन पार करके गेट की तरफ बढ़ गया। सब खुशी में मसरूफ थे। ढोलक बज रही थी। साइम हंसते हुए दोस्तों में घिरा हुआ था। औरतें हंसी खुशी गजरे बांट रही थी। किसी ने नहीं देखा कि आसिम एक सूटकेस लिए घर की दहलीज पार कर रहा है, और यूं सब समझते रहे कि आसिम हानिया की वजह से गया है। पर किसी को खबर ना थी कि असल में आसिम अपनी पहली और आखिरी मोहब्बत दफना कर इस घर से जा रहा है। साइम की हंसी पूरे सहन में गूंज रही थी, जैसे हवा भी आज उसकी खुशी में झूम रही हो। उसने आयशा का हाथ मजबूती से पकड़ा। लम्हे भर को आयशा ने पीछे मुड़कर देखा, जैसे सबकी नजरें महसूस कर रही हो। आयशा ने धीरे से सर झुकाकर कहा, सब देख रहे हैं साइम। साइम हंस पड़ा। तो क्या हुआ, आज तो सब हमें ही देखना चाहते हैं। और इससे पहले कि आयशा कोई और बात कर पाती, साइम ने झटके से उसे अपनी बाहों में उठा लिया। आयशा ने घबराकर उसके कांधे पर हाथ मारा। साइम छोड़ो, लोग देख रहे हैं। मगर साइम के कदम रुकने वाले ना थे। वो हंसता हुआ सीढ़ियां चढ़ने लगा। कदम कदम पर आयशा की हंसी और शर्म से सुर्ख होता चेहरा उसके दिल को बेकाबू कर रहा था। आयशा ने गहरे लहजे में सरगोशी की, साइम उतार दो ना प्लीज।
سائم نے اور مضبوطی سے اسے سینے سے لگا لیا۔ نہیں، آج میری آئزہ اڑ کر میرے کمرے میں جائے گی۔ آئزہ نے شرماتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، جسے پورا جہاں گھومنے لگا ہو۔ سائم کی سانسیں اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی، دل کسی پاگل گھوڑے کی طرح دھڑک رہا تھا۔ سیڑھیاں چڑھ کر جب وہ اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچا تو آئزہ نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ کمرہ سفید اور لال گلابوں سے مہک رہا تھا، بستر پر سرخ پھول بکھرے ہوئے تھے۔ سائم نے اسے نیچے اتارا اور دونوں ہاتھ اس کے چہرے کے دونوں طرف رکھ کر بولا، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ آئزہ نے لرزتی آواز میں کہا، سائم مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سائم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ڈر کیسا؟ میں تو ہوں تمہارے ساتھ۔ اور پھر اس کی کمر کے گرد بازو باندھ دیے۔ آج جو نیا ہے کل وہی زندگی بن جائے گا، بس تم میرا ہاتھ نہ چھوڑنا۔ آئزہ نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرو گے۔ سائم نے اس کے کان کے قریب آ کر کہا، آج محبت مکمل ہو رہی ہے۔ آئزہ نے جھجکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ سائم تم خوش ہونا؟ سائم نے ہنستے ہوئے کہا، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تم ہو، اور آج تم میری ہو چکی ہو۔ پھر اس نے دھیرے سے آئزہ کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کے لب اپنے لبوں سے ملا لیے۔ آئزہ نے لرزتے وجود کے ساتھ اس کا لمس قبول کیا۔ سائم نے سرگوشی کی، آج سے ہر رات ہماری ہے، ہر لمحہ ہمارا ہے۔ آئزہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور میری ہر دعا میں تم۔ سائم نے اسے باہوں میں سمیٹ لیا، جیسے وہ آئزہ کو خود میں چھپا لینا چاہتا ہو، اور اس رات وہ دونوں اپنی محبت کو اس کمرے میں ان گلابوں کے درمیان مکمل کر رہے تھے۔ زندگی یوں ہی محبت کی پناہوں میں گزر رہی تھی۔ چند سال بعد سائم نے آئزہ کو بازوں میں بھرا اور کہا، آئزہ دیکھو تو ذرا، تمہارا شوہر 2 بچوں کا باپ ہے اور پھر بھی اتنا جوان لگ رہا ہے، تیسرے کے بارے میں کیا خیال ہے پھر؟ آئزہ نے اس کے سینے پر ہلکی سی چپت مارتے ہوئے مسکرا کر کہا، ہاں ہاں، خود کو شہزادہ سلیمان ہی سمجھتے رہو۔ رات کو جب بچوں کی نیند خراب ہو تو پھر بھی تم ہی اٹھو گے۔ میں تھک چکی ہوں، پورا دن بس انہی دونوں کے پیچھے بھاگتے گزر جاتا ہے۔ سائم نے قہقہ لگایا، کیا مطلب؟ میں بھی تو ساتھ بھاگتا ہوں، پرسوں حمزہ کے پیچھے میں ہی تو دوڑا تھا، اور وہ چھوٹا حارث، اس کی شرارتیں تو ختم ہی نہیں ہوتی۔ آئزہ نے گہری سانس لی۔ سائم، اماں کتنی خوش ہوتی ہیں نا بچوں کے ساتھ، لیکن وہ آج بھی عاصم کا ذکر کر رہی تھیں۔ جب اس کو یاد کرتی ہیں تو دل دکھا بیٹھتی ہیں اپنا۔ سائم کی مسکراہٹ یکدم مدھم ہو گئی۔ اس نے عائزہ کا ہاتھ تھام لیا۔ عائزہ، اماں کے دل میں عاصم بھائی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، پر میں کیا کروں؟ ان کے دل کا دکھ کم کیسے کروں؟ ہر خوشی میں ان کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں، کہتی ہیں پتہ نہیں کہاں ہوگا میرا عاصم۔ عائزہ نے آہستگی سے کہا، پر سائم، اگر وہ واپس آ بھی جائیں تو کیا سب ویسا ہو سکے گا؟ سائم نے نظریں جھکا لیں۔ پتہ نہیں عائزہ، بس کبھی کبھی دل چاہتا ہے بھائی کو فون کروں، پر کوئی نمبر ہی نہیں چھوڑا اس نے۔ اماں بھی کتنی بار بولتی ہیں کہ سائم تیرے بچے ہیں، پر عاصم کے بغیر گھر ادھورا ہے۔ سائم اماں کی حالت دیکھ کر دل گھبراتا ہے۔ 2 دن سے کہہ رہی ہیں کہ خواب میں عاصم کو دیکھا، پتہ نہیں کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ سائم نے آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ سے ہلاتے ہوئے کہا، اماں کے دل میں بھائی کی یاد کبھی ختم نہیں ہوگی۔ عائزہ نے آنکھیں بند کر کے سر اس کے کاندھے پر رکھا۔ ہاں سائم، پر دل کے کسی کونے میں ایک چبھن سی رہتی ہے، سب کچھ مکمل ہو کر بھی جیسے کچھ ادھورا ہو۔ سائم نے لمبی سانس بھری۔ میں بھی کبھی کبھی اس کے کمرے کے دروازے کو تکتا ہوں، سوچتا ہوں اگر وہ واپس آ جائے تو سب کچھ ویسا ہی ہو سکتا ہے جیسا پہلے تھا، پر ہر بار دل کہتا ہے کہ سب بدل چکا۔ اس لمحے حمزہ بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور زور سے بولا، ابو ابو، حارث نے پھر سے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ سائم نے سر تھام لیا۔ ارے یار، یہ تو روز کا تماشا ہی ہو گیا ہے۔ عائزہ، تیرے بیٹے یہ دونوں؟ عائزہ نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارے ہی ہیں سائم، کیونکہ اتنی شرارتیں میں نے کبھی نہیں کی تھی۔ سائم نے حمزہ کو گود میں اٹھاتے ہوئے ہال کا رخ کیا، جہاں حارث ریموٹ توڑنے کے بعد منہ لٹکائے بیٹھا تھا۔ اگلے دن سائم آفس کے لیے نکلا اور عائزہ کچن کے کاموں میں لگی تھی۔ جب فون کی گھنٹی بجی، فون اٹھاتے ہی عائزہ کا دل جیسے حلق میں اٹک گیا۔ جب فون پر اجنبی سی آواز نے کہا، آپ سائم کے گھر سے بول رہی ہیں؟ ان کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جلدی ہسپتال پہنچے۔ اور اگلے لمحے عائزہ نے حواس باختہ ہو کر ماں کو آواز، امی امی، سائم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں ہسپتال جا رہی ہوں۔ ماں کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی۔ یا اللہ خیر۔ اور عائزہ دروازے کی طرف دوڑ گئی۔ راستے بھر اس کی سانس اکھڑی رہی۔ یا اللہ، سائم کو کچھ نہ ہو۔ ایمرجنسی کے باہر سفید لائٹوں میں سب کچھ دھندلا لگ رہا تھا۔
डॉक्टर्स तेजी से आ जा रहे थे, नर्सें स्ट्रेचर धकेल रही थी। आयशा की आवाज़ गूंजी, साइम कहाँ है? मेरा शौहर कहाँ है? कोई बताता क्यों नहीं? नर्स ने रोकते हुए कहा, बीबी आप बैठ जाएं, आपको कोई इन्फॉर्म करेगा। आयशा ने चीख कर कहा, मुझे अभी जाना है अंदर, साहिम मेरा शौहर है। इतने में माँ भी हाँफती हुई आ गई। क्या हुआ आयशा, कुछ पता चला? आयशा ने माँ के कांधे पकड़ लिया। अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, साहिम को कुछ हो ना जाए। डॉक्टरों के ग्रुप में से एक उधेड़ उम्र डॉक्टर बाहर निकला, चेहरे पर संजीदगी तारी थी। कौन है साहिम की फैमिली मेंबर्स? आयशा ने 2 कदम आगे बढ़कर हाथ उठाया। मैं उनकी बीवी हूँ। डॉक्टर कुछ बताएं, साहिम कैसे? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनका ब्रेन शदीद मुतासर हुआ है, बस दुआ करें। आयशा के होंठ कांपने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, साहिम को कुछ नहीं होगा, अल्लाह जी मेरे साहिम को बचा लो। माँ ने उसे गले लगाया। सब्र कर बेटा, अल्लाह सब बेहतर करेगा। आयशा ने आंसुओं में भीगी निगाहें माँ की तरफ उठाई। अम्मी, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। देखें ना अम्मी, साइम को कुछ नहीं होना चाहिए। इतने में इमरजेंसी का बल्ब बुझने लगा। अंदर हलचल मच गई, डॉक्टरों की आवाज़ें गूंज रही थी। आयशा दरवाजे की तरफ लपकी। मुझे जाने दे, साइम के पास जाने दे। मगर नर्स ने उसे पकड़ लिया। बीबी आप नहीं जा सकती। माँ ने उसे जोर से खींचा। आयशा होश कर, हमें दुआ करनी है। चंद लम्हों बाद डॉक्टर्स बाहर आए, चेहरा उतरा हुआ। हमें अफसोस है, हम उन्हें नहीं बचा सके। आयशा की आंखों में जैसे खून उतर आया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, आप झूठ बोल रहे हैं, साइम मर नहीं सकते, वो मुझसे वादा करके गए थे। और फिर उसकी चीख पूरे अस्पताल में गूंजी, साइम, साइम मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। माँ फर्श पर बैठ गई। क्या अल्लाह, ये दिन भी देखना था। आयशा अपने बालों में उंगलियां फंसाए बार बार दोहरा रही थी, साइम वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। बच्चों को कौन संभालेगा? मैं किसके सहारे जीऊंगी? डॉक्टर्स ने खामोशी से कहा, इनकी मैयत देखना चाहेंगी? आयशा निढाल सी सर हिलाते हुए आगे बढ़ी। जैसे ही सफेद चादर में लिपटे साइम का चेहरा देखा, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, साइम तुमने कहा था कभी मुझे रुलाओगे नहीं, तुमने झूठ बोला था। और वो होश खो बैठी। माँ ने उसे थामने की कोशिश की, मगर खुद भी आंसुओं में डूब गई। पूरा अस्पताल उस लम्हे में उनके बैनों से गूंज रहा था और सब कुछ टूट कर बिखर गया। आयशा एक ही लिबास में 3 दिन से बिस्तर के कोने में बैठी थी। ना आंखों में नींद थी, ना होंठों पर आवाज, बस खाली खाली नजरों से दरवाजे की तरफ तके जा रही थी, जिससे साइम अभी इसी लम्हे अंदर दाखिल हो जाएगा। फिर वो खुद ही हंस पड़ी, खुद ही रो पड़ती। बच्चे सामने आकर माँ को हिलाकर कहते, मम्मा बाबा कहाँ चले गए, वो कब आएंगे? मगर आयशा का चेहरा वैसे ही पत्थर का, ज़बान बंद, नज़र बेजान, सिर्फ सांस चल रही थी। और सांसों के साथ साइम की यादें, उसकी आवाज़, उसकी खुशबू, उसके लम्स की तशनगी। छोटे बेटे ने कांपती आवाज़ में कहा, मामा बाबा नहीं आएंगे क्या? क्या वो हमें भूल गए? और आयशा का दिल जैसे चीर गया। वो पहली बार चीखी, नहीं, वो मुझे नहीं छोड़ सकते, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वो चीख चीख कर दीवारों से सर मारने लगी। माँ ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया, बेटा खुद पर रहम कर, तेरे बच्चे तुझे कैसी हालत में देख रहे हैं, वो तुझसे सवाल करते हैं, तू जवाब तक नहीं देती। आयशा हिचकियों में कहने लगी, अम्मी साइम गया है, मैं कैसे जीऊं, मैं क्यों बच गई, मैं मर क्यों नहीं गई, मैं मर क्यों नहीं गई उसके साथ। माँ रो पड़ी, खुदा के लिए बच्चों को देख, ये तेरा ही अक्स है, साइम का वजूद इनके अंदर है। मगर आयशा ने माँ के कांधे से सर उठाकर बच्चों की तरफ देखा, जो खामोशी से कमरे के दरवाजे के पास खड़े थे, आंखों में आंसू और हाथ में बाबा की पुरानी तस्वीर, जिसे सीने से लगाकर दोनों बिलक बिलक कर रो रहे थे। आयशा चीख उठी, ये मेरे बच्चे नहीं, ये साइम के बच्चे हैं जो हमसे बिछड़ गए, मैं इन टुकड़ों को कैसे जोड़ूं? माँ दीवार से लगकर बैठ गई। मेरे घर में खुशियां दफन हो गई, मेरे बेटे की हंसी अब इस सहन में कभी नहीं गूंजेगी। मेरी आयशा बिखर गई, मेरे पोते बाप के साय से महरूम हो गए। पूरे घर पर जैसे मौत तारी थी, हर दीवार सुनसान, हर कमरा वीरान, हर सांस बोझ, हर लम्हा अधूरा। और वही घर जो कभी कहकहों से गूंजता था, अब सिसकियों का ठिकाना बन चुका था। कहीं माँ की दुआ में डूबी आंखें थीं, कहीं बच्चों के बिलखते सवाल,
اور کہیں عائزہ کی ساکت خاموش جو سائم کے ساتھ دفن ہو چکی تھی۔ 4 ماہ بعد عائزہ سائم کا کچھ سامان لے کر اسٹور روم کا دروازہ کھولے کھڑی تھی۔ دھول کی بو اور پرانی لکڑی کی نمی ملی خوشبو سے بے چین کر رہی تھی۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا مگر گھر کا کونا کونا بوجھ سا لگنے لگا تھا۔ بس خود کو مصروف رکھنے کے لیے اس نے اسٹور کھولا، ایک ایک کر کے پرانی الماریوں کے خستہ دراز کھینچے، پرانی کتابیں، بچوں کے کھلونے، سائم کے جوتے، ہر چیز ہاتھ میں آتے ہی دل کو چیرتی چلی گئی۔ دفعتاً ایک کارڈ بورڈ کا ڈبہ گرا اور اس میں سے پیلے رنگ کا ایک لفافہ فرش پر گرا۔ عائزہ نے جھک کر لفافہ اٹھایا، اس پر عاصم کی لکھائی صاف پہچانی جا سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ہلکی آواز میں خود سے کہا اور لرزتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر طے شدہ خط پڑا تھا۔ پہلا لفظ پڑھا، عائزہ، تو جیسے اس کا دم گھٹ گیا۔ خط میں لکھا تھا، عائزہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اگر تم میری محبت کو قبول کر لو تو میں بہت جلد تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہوں گا۔ مجھے تمہارے جواب کا شدت سے انتظار رہے گا۔ عائزہ کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا گیا۔ خط ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر پڑا۔ اسے یاد آیا یونیورسٹی کا وہ دن جب اس کا پاؤں فٹ پاتھ سے مڑ گیا تھا اور عاصم نے سب کے سامنے جھک کر اس کا پاؤں تھاما تھا۔ پلیز عائزہ مت ہلو، میں دیکھ رہا ہوں۔ سوجن کتنی بڑھ گئی ہے، عائزہ نے غصے میں کہا۔ لوگ کیا کہیں گے، چھوڑو میرا پاؤں۔ مگر عاصم کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ لوگ جو بھی سوچیں، پہلے یہ سوجن کم ہونی چاہیے۔ اور اسی وقت اس نے کیفے سے برف منگوا کر اس کے پاؤں پر ٹکور کی تھی اور آج وہ الفاظ اس کے دل پر چٹان کی طرح گر رہے تھے۔ عاصم کا درد، اس کی دبی دبی تڑپ، اس کے خاموش جذبے۔ عائزہ کی آنکھیں بار بار نم ہوتی گئیں، ہونٹوں سے سرگوشی نکلی۔ یا اللہ، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں، اور وہ سب کچھ چھپا کر مجھ پر احسان کرتا رہا۔ آنکھیں بند کی تو فلیش بیک میں پھر عاصم نظر آیا، جس کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی، جو ہر مشکل میں سائم کو آگے کر دیتا تھا، مگر عائزہ کے لیے ہر لمحہ ڈھال بن کر کھڑا ہوتا تھا۔ سائم کے ساتھ ہنستی کھیلتی عائزہ کو عاصم کی نظریں ہمیشہ عجیب سی گہرائی سے دیکھا کرتی، جنہیں اس نے کبھی غور سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ آج ایک ایک بات یاد کر کے لرز رہی تھی۔ دل سے بس ایک ہی جملہ نکل رہا تھا، عاصم، تم نے کبھی کہا کیوں نہیں؟ عائزہ کمرے میں بند بیٹھی تھی، عاصم کا خط اس کے سامنے کھلا پڑا تھا۔ اس کی انگلیاں بار بار کاغذ کے کنارہ کو چھو رہی تھیں، جو برسوں اس کی نظروں سے اوجھل رہا۔ دل عجیب سی کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ خود سے بولی، کیا یہ سب سچ تھا؟ عاصم، تم واقعی مجھ سے؟ اور آنکھیں پھر بھیگ گئیں۔ کمرے کی دیواریں جیسے اس پر سمٹنے لگیں۔ باہر ماں کی کھانسی کی آواز آئی تو وہ چونک کر اٹھی، جلدی سے خط واپس ڈبے میں رکھا اور دوپٹے کا پلو آنکھوں پر پھیر کر ماں کے کمرے کی طرف بھاگی۔ ماں بستر پر نیم دراز تھی، سانسیں اکھڑی ہوئی اور چہرے پر درد کی پرچھائیاں۔ عائزہ نے ہاتھ تھاما۔ امی، پانی لاؤں؟ ماں نے مدھم سی آواز میں کہا۔ عائزہ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس عاصم کو دیکھنا ہے۔ میرا دل کہتا ہے وہ بہت اکیلا ہے، اسے واپس بلا لو۔ میرا دل کہہ رہا ہے میں زیادہ دن کی مہمان نہیں۔ عائزہ کی آنکھوں میں نمی پھر سے اتر آئی۔ امی، آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ عاصم آئے گا، میں اسے ڈھونڈوں گی، پلیز آپ فکر نہ کریں۔ ماں نے آنکھیں بند کی، جیسے اندر بہت کچھ روک کر رکھا ہو، اور پھر آہستہ سے کہا، مجھے مرنے سے پہلے بس اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھنا ہے۔ سائم تو چلا گیا، عاصم کو نہیں کھونا چاہتی۔ عائزہ نے تڑپ کر ماں کا ہاتھ چوما۔ امی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں عاصم کو واپس لاؤں گی۔ اور اس نے بہت کوششوں کے بعد آخر اس کا پتہ لگا ہی لیا۔ ماں کی خبر سنتے ہی عاصم کئی سال بعد واپس آیا تو پورے گھر میں جیسے ایک سناٹا چھا گیا۔ اس کے قدم دہلیز پر ہی تھم گئے جب اس نے اندر سے ماں کی کھانسی کی آواز سنی۔ دل پر ہاتھ رکھ کر گہری سانس لی۔ اندر آئے تو سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ عائزہ بھی دروازے کے پاس کھڑی تھی، مگر عاصم کی آنکھیں اس سے بچتی رہیں۔ وہ سیدھا ماں کے بستر کے پاس جا کر بیٹھ گیا، ماں کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ امی، میں آ گیا ہوں۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے، اس کے کانپتے ہونٹ بولے، بیٹا تو کہاں چلا گیا تھا؟ میرا دل کٹتا رہا۔ عاصم نے آہستہ سے کہا، امی اب میں آ گیا ہوں نا، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ عائزہ پیچھے ہٹ کر دروازے کے کونے سے ٹیک لگا کر سب دیکھ رہی تھی۔ عاصم کی نظریں اس کی طرف نہیں اٹھیں۔ دن گزرتے گئے، عاصم صرف ماں کے کمرے تک محدود رہا، دواؤں کے وقت، کھانے کے وقت ماں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے میں،
اور جب بھی عائزہ کمرے میں آتی عاصم فوراً نظریں جھکا لیتا۔ عائزہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ہمت نہ ہوتی۔ بچے آہستہ آہستہ عاصم کے قریب ہونے لگے۔ ایک روز چھوٹا بیٹا دوڑتا ہوا عاصم کے پاس آیا اور اس کے گھٹنے سے لپٹ کر بولا، بابا مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ عاصم جیسے ساکت رہ گیا۔ عائزہ کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ عاصم نے بیٹے کے بالوں پر ہاتھ پھیرا مگر لب بھینچ لیے۔ بچہ پھر ضد کرنے لگا، بابا آپ ہمیں کہانی سنائے نا، جیسے بابا سائم سناتے تھے۔ عاصم کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس نے بچے کو سینے سے لگا لیا مگر نظر عائزہ سے پھر بھی نہیں ملائی۔ عائزہ آہستہ سے بولی، یہ اب آپ کے بغیر نہیں رہتے۔ عاصم نے رخ موڑ لیا، میں صرف امی کے لیے آیا ہوں۔ مگر اگلے ہی لمحے ماں کی کھانسی کی تیز آواز گونجی۔ عاصم اور عائزہ دونوں جیسے چونک کر اس کی طرف لپکے۔ ماں نے کمزور ہاتھ سے عاصم کی کلائی پکڑی، پھر عائزہ کو اشارہ کیا، بیٹی ذرا قریب آ۔ عائزہ دھیرے سے پلنگ کے کنارے آ بیٹھی۔ ماں کی سانس پھول رہی تھی مگر آنکھیں عجیب فیصلہ کن تھیں۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، میرے سائم کے بچے یتیم نہیں رہنے چاہیے۔ عائزہ، عاصم تم دونوں نکاح کر لو۔ عاصم کا ہاتھ ماں کی گرفت میں ہی سختی سے جم گیا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں، امی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اپنا خالی دل لے کر قبر میں کیسے جا سکتی؟ میرے پوتے کس کے سہارے جئیں گے؟ عائزہ کا گلا رند گیا۔ وہ بس اماں جی کہہ کر رہ گئی۔ ماں نے سخت لہجے میں کہا، میں حکم دے رہی ہوں، میرے سائم کے بچوں کو باپ کا سایہ ملنا چاہیے، اور عاصم تو ہی ان کا اصل باپ بن سکتا ہے، تو ہی ان کے سر پر ہاتھ رکھے گا۔ عاصم نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی۔ امی میں عائزہ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتا، یہ سائم کی امانت تھی۔ ماں کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہنے لگے۔ بیٹا کچھ رشتے رب دوبارہ جوڑتا ہے، میری آخری سانسوں کی لاج رکھ لو۔ عائزہ چپ تھی، اس کی نظریں عاصم کے چہرے پر تھیں، جیسے جواب اس کی آنکھوں سے پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر عاصم آنکھیں چرا رہا تھا۔ ماں نے کمبل سے ہاتھ نکال کر دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے۔ میرے سامنے وعدہ کرو ورنہ میرا دل سکون سے نہیں جائے گا۔ عاصم کا سینہ اوپر نیچے ہونے لگا۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا، امی آپ میری جان مانگ لیں پر یہ نہ کہیں۔ ماں کی آواز بھر آئی، میں تیری جان ہی مانگ رہی ہوں بیٹا، اپنے بھائی کے بچوں کے لیے۔ عاصم کی آنکھیں نم تھیں، عائزہ کی آنکھوں میں بھی نمی تیرنے لگی۔ کمرے میں ایک لمحے کے سانسیں تھم گئیں، پھر ماں نے آہستہ آہستہ دونوں کے ہاتھ چھوڑ دیے، جیسے برسوں کا بوجھ ان کی ہتھیلیوں پر رکھ دیا ہو۔ عاصم نے گہری سانس لی، پلنگ سے اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ عائزہ اسے جاتے دیکھتی رہ گئی۔ رات بھر عاصم اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہلتا رہا۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر آہستہ بولتا، کیا میں اپنے بھائی کی جگہ لے سکتا ہوں؟ کیا عائزہ مجھے کبھی دل سے اپنا سکتی ہے؟ کیا میں ہمیشہ سائم کے سائے تلے رہوں گا؟ وہ بار بار کرسی پر بیٹھتا، پھر اٹھ جاتا، آنکھیں بند کرتا تو ماں کی آنکھوں میں التجا نظر آتی، کھولتا تو عائزہ کی خالی نظریں دکھائی دیتی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر آہستہ بولا، خدا اب تو ہی کوئی فیصلہ کر دے۔ اگلی صبح ابھی اندھیر پوری طرح چٹا نہیں تھا کہ کمرے سے اماں کی آخری کرراہ سنائی دی۔ عائزہ جو رات بھر ان کے پاس بیٹھی جاگتی رہی تھی، جھپٹ کر قریب پہنچی۔ اماں کی آنکھیں نیم وا تھیں۔ عائزہ نے لرزتی آواز میں پکارا، اماں اماں آنکھیں کھولو نا۔ مگر ماں کی سانسیں ہمیشہ کے لیے تھم چکی تھیں۔ عائزہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اماں کے چہرے پر چادر کھینچی۔ دروازے سے ٹیک لگائے عاصم جیسے پتھر کا بت بنا سب دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کے ہونٹوں سے نکلا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے سب برباد کر دیا۔ عائزہ نے اسے روکنے کی کوشش کی، عاصم خود کو الزام مت دو، مگر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ سب کچھ ختم ہو گیا عائزہ، سب کچھ۔ گھر کے اندر شور مچ گیا، رشتہ دار اکٹھے ہونے لگے۔ کوئی اماں کی پیشانی کو چوم رہا تھا، کوئی قرآن کی تلاوت شروع کر رہا تھا۔ عاصم سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اندر جا کر دروازہ زور سے بند کر لیا۔ باہر عائزہ سب سنبھالتی رہی، بچوں کی چیخ و پکار گھر کے کونوں میں گونجتی رہی۔ عاصم کی دنیا بکھری پڑی تھی، وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر فرش پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں میں سر چھپا لیا۔ اس کے ہونٹوں سے مدھم آواز نکلی، کاش اماں تو یہ خواہش نہ کرتے، کاش میں عائزہ کو دل سے نکال پاتا۔ سائم کا چہرہ میرے سامنے سے ہٹتا ہی نہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی، عائزہ کی رندھی آواز آئی، عاصم باہر سب تمہیں بلا رہے ہیں۔
अम्मा को आखिरी बार देख लो। आसिम ने सर उठाया, आंखों में आंसू थे मगर लहजा पत्थर का था। मैं अब किसी को मुंह नहीं दिखा सकता आयजा। अम्मा मेरे सबब मरी, मैं ही कसूरवार हूं। आयजा ने हाथ जोड़ दिया, ऐसा मत कहो आसिम, अम्मा तुमसे कितनी मोहब्बत करती थी, निकलो प्लीज। आसिम धीरे से बोला, बस मुझे कुछ वक्त दो। और फिर सन्नाटा छा गया। बाहर जनाजे की तैयारियां हो रही थी, लोग रोते जाते, अम्मा को याद करते जाते, मगर कमरे के अंदर आसिम अपने दिल का जनाजा उठाए बस एक ही जुमला दोहराता रहा, सब कुछ खत्म हो गया। तदफीन के बाद भी उसने खुद को सिर्फ अपने कमरे तक ही महदूद कर दिया। वो फर्श पर बैठा दीवार से टेक लगाए चुपचाप आंसू बहा रहा था जब दरवाजा आहिस्ता से चिरचिराता हुआ खुला और आयशा दबे कदमों अंदर दाखिल हुई। आसिम ने नजरें उठाए बगैर आहिस्ता से कहा, मुझे अकेला छोड़ दो आयशा। आयशा के कदम जैसे फर्श में गड़ गए, उसकी आवाज़ भीग गई। आसिम, बस एक सवाल करने आई हूँ, क्या आप मेरे बच्चों के लिए साया बनेंगे? आसिम ने चौंक कर सर उठाया। उसकी आंखें सुर्ख थीं जैसे सारी रात जागा हो। उसने दाएं हाथ की हथेली से माथे पर आया पसीना पहुंचा। क्या कह रही हो आयशा? आयशा ने बेबसी से नजरें चुराईं। आप जानते हैं बच्चे दिन रात आपको बाबा कहकर पुकारते हैं, आप उनकी आदत बन गए, क्या आप उनका साया नहीं बन सकते? आसिम की सांस फूलने लगी, वो एकदम खड़ा हुआ। उसने लरसती आवाज में कहा, नहीं आयशा, ये सब मत कहो, मैं साइम की जगह कभी नहीं ले सकता। आयशा ने उसका बाजू पकड़ने की कोशिश की मगर वो पीछे हट गया। क्या साइम की सारी यादें तुम यूं मिटा दोगी? क्या मेरे और साइम के चेहरे के बीच तुम अब भी फर्क नहीं कर पाओगी? आयशा ने आंखें बंद कर ली। फर्क जानती हूँ आसिम, मगर आपका खालीपन भी देख रही हूँ, बच्चों का खला भी महसूस कर रही हूँ। क्या आप नहीं जानते इनको आपकी ज़रूरत है? आसिम के गाल पर एक आंसू लुढ़क आया। मैं ज़रूरत बन ही नहीं सकता आयशा, मैं हमेशा साइम का साया रहूँगा, उसकी जगह नहीं ले सकता। उसकी खुशबू, उसकी हंसी, उसकी बातें तुम्हारे साथ जुड़ी हैं और मैं ये सब चोरी नहीं कर सकता। आयशा ने आंखों में आए आंसू पहुंचे। और तो फिर सारी जिंदगी यूं अधूरी रहो, बच्चों को बाप का साया ना दूं? आसिम का लहजा भारी हो गया। तुम्हारे बच्चे मेरे अपने हैं, इनके लिए मैं सब कुछ करूंगा, मगर निकाह नहीं आयशा। निकाह का रिश्ता साइम और तुम्हारे दरमियान था, मैं उसमें नहीं आ सकता। मैं साइम की याद के मलबे पर अपनी मोहब्बत की इमारत नहीं खड़ी कर सकता। आयशा खामोशी से पीछे हटी, उसकी नजरें खाली थीं। वो मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ी तो आसिम की आंखों में अजीब सी नमी और खालीपन इकट्ठा हो गया। दरवाजे पर आयशा ने आखिरी बार पलटकर देखा और दरवाजा बंद हो गया। आसिम देर तक दरवाजे को खाली आंखों से देखता रहा, फिर आहिस्ता से जमीन पर बैठ गया। दोनों हाथों से सर थाम लिया और सरगोशी की। साइम भाई, मैं तेरी जगह कभी नहीं ले सकता। कमरे में सिर्फ आसिम की रुकी रुकी सांसों की आवाज बाकी रह गई। आयशा सूटकेस खोले कपड़े तय करके रख रही थी। उसकी उंगलियां कपड़ों पर चलते चलते कभी थम जाती, जैसे किसी याद ने उन्हें जकड़ लिया हो। आसिम दीवार से लगा बस उसे देख रहा था, फिर धीमी आवाज में पूछा, ये सब क्या है आयशा? आयशा की पलकें लरजी मगर नजरें झुकाए पैकिंग जारी रखी। अब यहाँ रहने का हक खत्म हो गया है आसिम, तुम्हारे इनकार के बाद। आसिम की आवाज में कड़वाहट उतर आई। तो तुम यूं सब छोड़कर चली जाओगी? आयशा ने अचानक सर उठाया, आंखें लाल थीं। तुमने खुद कहा ना कि तुम साइम की जगह नहीं ले सकते, तो मैं किस रिश्ते से यहाँ रहूं? आसिम कुछ बोलने लगा था कि दरवाजे के करीब तो नन्ही आवाजें रोहांसी हो गईं। बाबा, हमें रोक लेना। दोनों नन्हे बच्चे हाथों में आसिम का हाथ पकड़े रो रहे थे। आसिम ने घबराकर झुककर बच्चों को सीने से लगा लिया। क्या कर रहे हो तुम दोनों? रो क्यों रहे हो? बड़ा बेटा रोते हुए बोला, मामा कह रही हैं हमें यहाँ से ले जाएंगी। बाबा, हमें आपके पास ही रहना है, प्लीज बाबा। आसिम के हाथ बच्चों के बालों में उलझ गए। उनके आंसू पोंछता रहा, नहीं बेटा, कोई कहीं नहीं जाएगा। आयशा ने बेबसी से देखा, आसिम, इन मासूमों को गलत ख्वाब मत दिखाओ। आसिम ने तेज लहजे में कहा, तुम्हें मालूम है ये किसके बच्चे हैं? ये साइम की निशानी है, और तुम चाहती हो मैं इनसे जुदा हो जाऊं? आयशा की आंखें नम हो गई। मैं चाहती हूं कि सब सुकून से जी सकें आसिम, मगर तुमने ही तो सब रास्ते बंद कर दिए। आसिम ने बच्चों की तरफ देखा, फिर आयशा के हाथ से सूटकेस छीन कर एक तरफ फेंक दिया। कपड़े बिखर कर फर्श पर गिर गए। तुम कहीं नहीं जाओगी। मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, पर ये बच्चे मुझसे नहीं छीन सकती तुम। मैं इनका साया हूं, मैं इनका बाबा हूं। आयशा की आवाज कांप गई। और तुम्हारा दिल, तुम्हारी अजियत? आसिम ने गहरी सांस ली।
بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، اذیت رہے گی، سائم کا خلا کبھی پر نہیں ہو سکتا، مگر میں ان بچوں کو یتیم نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں بھی تنہا نہیں رہنے دوں گا، کیونکہ چاہے میرا دل جو بھی کہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ بچے سائم کی نشانی ہے اور میں ان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ عائزہ کا ہاتھ بے اختیار عاصم کی طرف بڑھا، تو کیا یہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر ہم نئے سرے سے؟ عاصم نے اس کا ہاتھ تھام لیا، آنکھوں میں نمی کے باوجود لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ نئے سرے سے نہیں عائزہ، سائم کی یاد کے ساتھ، مگر اکٹھے، اور دونوں بچوں نے جیسے سکون کا سانس لیا۔ عاصم نے انہیں سینے سے لگا لیا اور کمرے میں برسوں بعد ایک عجب سا سکون اتر آیا، جیسے سارے بکھرے لمحے ایک بار پھر جڑنے لگے تھے۔ اور اسی لمحے سے عاصم اور عائزہ کی نئی کہانی نے جنم لیا۔ نکاح سادگی سے ہوا، مولوی صاحب نے دعا ختم کی تو عائزہ نے لرزتی آواز میں کہا، عاصم کیا واقعی تم مطمئن ہو اس رشتے سے؟ عاصم کی آنکھیں عائزہ کی آنکھوں میں گہرائی سے اتر گئیں۔ میں مطمئن نہیں ہوں عائزہ، میں پرسکون ہوں، کیونکہ اب تم اور بچے میرا فرض ہی نہیں میری محبت بھی ہو چکے ہو۔ عائزہ کے ہونٹوں پر دھیما سا تبسم آ گیا۔ عاصم نے اس کی بات کاٹ دی، سائم کی یاد کبھی ختم نہیں ہوگی عائزہ، نہ تمہارے دل سے اور نہ میرے، مگر جو سائم چاہتا تھا وہ ہم کر رہے ہیں۔ تم تنہا نہ رہو، بچے یتیم نہ رہیں۔ عائزہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، کبھی سوچا نہ تھا کہ ہماری زندگی یوں بدل جائے گی۔ عاصم نے انگلی سے اس کے آنسو صاف کیے، یہ بدلنا ہی زندگی ہے۔ عائزہ نے نرم لہجے میں کہا، اب تو لگتا ہے شاید سائم نے ہمیں جوڑنے کا وسیلہ بنایا۔ عاصم نے بچوں کو قریب بلایا، دونوں بچے بھاگ کر ان کے درمیان آ کر کھڑے ہو گئے۔ چھوٹے بیٹے نے خوشی سے چیخ کر کہا، اب ہم سب اکٹھے رہیں گے نا بابا؟ عاصم نے قہقہہ لگایا، ہاں میرے بیٹے، اب ہم سب ہمیشہ اکٹھے رہیں گے۔ پھر بچوں کو دونوں بازوؤں میں بھینچ لیا۔ عائزہ نے شرما کر عاصم کی طرف دیکھا۔ عاصم نے سنجیدگی سے کہا، تم اب میری بیوی ہو۔ عائزہ نے نم آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف بڑھ کر ماتھا اس کے سینے سے لگا دیا۔ پتہ ہے عاصم، آج تمہارے سینے پر سر رکھ کر دل میں پہلی بار سکون اترا ہے، جیسے سب کچھ اپنی جگہ پر آ گیا ہو۔ عاصم کے ہاتھ اس کی کمر کے گرد بندھ گئے، اور تم میرے دل میں آج اسی طرح ہو جیسے سائم کی یادیں، لازوال۔ عائزہ نے سسکی دبا کر سر ہلایا، ہم دونوں مل کر اس گھر کو پھر سے ہنسنے کی جگہ بنا دیں گے، وعدہ۔ عاصم نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی، وعدہ، پر آج کے بعد آنکھوں میں آنسو نہیں، اب بس محبت ہوگی۔ اور پھر عاصم نے عائزہ کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ دونوں کے بیچ لمحہ لمحہ وہ گہری محبت اتر رہی تھی، جس کی بنیاد میں صرف فرض نہیں بلکہ اب دل کی سچی لگن بھی شامل تھی۔ اور جیسے ہی کمرے کی کھڑکی سے ہلکی سی روشنی اندر آئی، وہ لمحہ ان کے لیے ایک نئی صبح کی نوید بن گیا، جس میں سائم کی یادیں ان کے درمیان ایک خوبصورت پل کی طرح قائم رہنے والی